ویلکم بیک ناظرین. سر وفاقی کابینہ نے 15 لاکھ ٹن گندم جبکہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 3 لاکھ ٹن چینی منگوانے کی اجازت دے دی ہے. اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ گندم کی ہمارے یہاں شارٹیج ہے. جی 15 لاکھ ٹن ہم کہتے ہیں نا کہ گندم اوپن کی جائے, جو ہمارا سٹاک ہے وہ دیا جائے, اور ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جتنی گندم اس وقت ہم نے ریسیو کی ہے, سٹور کی ہے, ماضی میں کبھی نہیں کی. اچھا, بڑی مہربانی آپ نے یہ کی ہے, لیکن یہ تو معلوم ہوتا کہ باقی گندم کوئی نہیں بچی ہوئی. صحیح. مارکیٹ میں گندم ہی نہیں. جس طرح آٹا روز مہنگا ہو رہا ہے, گندم روز مہنگی ہو رہی ہے, اور اس پہنچ گئی کہ آدمی سوچتا ہے کہ کھائے تو کیا کھائے, کیسے کھائے. اس میں اب انہوں نے طے کیا کہ ہم نے 15 لاکھ ٹن گندم جو ہے منگوانی ہے, اس کی صحت آدھے کی انہوں نے دے دیے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کون منگواتا ہے, کہاں سے منگواتا ہے, کس لیول کی منگواتا ہے, اس کی جو گندم ہے اس کی کوالٹی کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے. اگر کہا جاتا ہے کہ آج کل انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم پاکستان سے بھی مہنگی ملتی ہے, تو مہنگی گندم آئے گی تو لوگوں کو کیا ملے گا, مہنگائی ملے گی نا, اور کیا ملے گا. گندم کی آٹے کی قیمت پہلے اتنی بڑھ چکی ہے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے وہ تقریباً باہر ہوتی جا رہی ہے. اب آپ مہنگی گندم منگوائیں گے اور منگوانے پر مجبور ہیں, تو یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ آپ کی جو پالیسی گندم کے آپ کی حکومت کے زمانے میں بوئی گئی نا, یہ نواز شریف بو کے تو نہیں گیا تھا, یہ آپ نے بوئی ہے نا, آپ نے کاشت کی ہے نا, اور آپ نے اس کاشت کرنے کے بعد اگر وہ یا تو نحوست ہے آپ کی, اگر کچھ کوئی اور پرابلم نہیں ہے, ورنہ یہ کہا جائے یہ فیلیور ہے. دوسری طرف آپ کا سب سے بڑا سکینڈل, سب سے بڑا ڈوٹ مار کا اڈا جو تھا وہ چینی بنا ہوا تھا, اور شوگر کی وجہ سے آپ بہت پریشان بھی تھے, اور قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود پتہ چلتا ہے آپ نے چینی ایکسپورٹ بھی کی, یعنی ایسی صورتحال پیدا کی, ایکسپورٹ کرنے کے بعد اس پر سبسڈی بھی دی. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ چینی موجود نہیں ہے, یا چینی ذخیرہ اندوزوں نے ذخیرہ کر دی ہے, کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 لاکھ ٹن چینی جو نا اور منگوائی جائے گی. یہ افغانستان کے لیے ہے یا پاکستان کے لیے, یہ پوچھنا پڑتا ہے نا جی. ہم اپنی ضروریات سے زیادہ جو چیز منگواتے ہیں, اس کا بھی ایک نیا, یعنی افغانستان کا مسئلہ بھی ہمارے لیے ایک نئی تاجرانہ چکر بازیوں کی نظر ہو جاتا ہے. صحیح. ہمارا سامان آتا ہے, وہاں بارڈر پہ جا کے واپس اتر آتا ہے, تو اگر ہم چینی بھی منگوا رہے ہیں, گندم بھی منگوا رہے ہیں, تو یہ ہمارا اتنا بڑا فیلئر جس کی انتہا نہیں. اللہ کرے کہ چاول سے ہمیں جو 4 پیسے مل رہے ہیں, یا کپاس سے جو ٹیکسٹائل سے ہماری ایک ایکسپورٹ ہوتی تھی, اس پہ فرق نہ پڑے. ورنہ یہ اس وقت جو ایگریکلچر میں بھی گروتھ ہے وہ نامنل ہے, کوئی خاص نہیں ہے. یہ ساری جو ساری صورتحال ہے, یہ اس بات کا سوچ کر تقاضا کرتی ہے کچھ کرو بھائی, اللہ کے بندو کچھ کرو. کہیں یہ نہ ہو کہ آنے والے سال میں آ کے مسائل اس سے بھی بڑھ جائیں اور بہت زیادہ ہو جائے. اگلے سال اگر یہ اللہ کرے ٹھیک ہو جائے, تو پھر ہم کہیں گے دیکھا ہم نے گندم کی پیداوار کہاں پہنچا دی. اب قیمت خرید کیا ہوگی. جب اس نے یوسف رضا گیلانی نے 650 کی تھی, تو ہم کہتے تھے بڑی مہنگی کر دی, وہ کہتے تھے لازمی ہے. اب 1400 آپ کی قیمت خرید ہے, اگلے سال کیا ہوگی کوئی کچھ نہیں جانتا کہ کتنی پہنچے گی. تو میرے خیال میں یہ ساری جو جتنی بھی پالیسی ہے, اس ایگریکلچر پالیسی بھی, اس نے خاصا پریشان کر رکھا ہے, اور کوئی صحیح رستہ آگے بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. سر گندم